بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو طلاق حلال کاموں میں ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن شریعت نے اسے بوقت ضرورت جائز قرار دیا ہے اور یہ شریعت کا ایک اصول ہے، ہر وہ چیز کہ جسے ضرورت کی وجہ سے ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہو تو اسے ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے کہ جس سے طلاق بھی واقع ہو جائے اور اس میں کم سے کم ضرر اور پشیمانی ہو، یعنی زوجین میں سے دونوں کو کم سے کم نادم اور پشیمان ہونا پڑے اور کم سے کم ضرر اور نقصان ہو اس کا، اور وہ ایک طلاق دینا ہے۔ وہ ایک طلاق دینا ہے جسے حنفیہ طلاق احسن سے تعبیر کرتے ہیں۔ طلاق احسن یہ ہمیں کن علماء فقہا محدثین کے درمیان یہ اصطلاح ملتی ہے؟ یہ تو امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے الاصل کتب ظاہر الروایہ میں، اور یہ المبسوط کے نام سے بھی مشہور ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں وَبَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَلَّا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةٌ۔ اور ہمیں ابراہیم نخعی کی سند سے یہ بات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہنچی ہے کہ صحابہ کرام یہ طلاق میں ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق دینے کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی وہ صرف ایک طلاق پر اکتفا کرتے تھے، کہیں اگر وہ طلاق دیتے بھی تھے تو صرف ایک طلاق دیتے تھے، اور اس طریقے پر طلاق دینا ان کے نزدیک یہ افضل طریقہ تھا، بجائے اس کے کہ الگ الگ طہروں میں وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ دے دیں۔ اگرچہ 3 طلاقیں دینا جیسا کہ آگے آئے گا یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، ایک طلاق سنت ہے، یعنی وہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو ایک طلاق دینا ہے کہ ایک طلاق دے دی جائے اور پھر عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے، یہی بات مشہور محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ جو امام بخاری امام مسلم کے ہم عصر بھی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، 264 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ صحیح مسلم کی اس روایت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کا یہ معنی بھی ذکر کرتے ہیں کہ انما تطلقون انتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما۔ آج جو تم 3 طلاقیں دیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ ایک طلاق دینے پر اکتفا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی اور عمر کے دور میں بھی، لیکن اب لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اور یہ اسی حدیث کا انہوں نے معنی بھی ذکر کیا ہے۔ یہ روایت السنن الکبریٰ بیہقی میں ہے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کی مستقل کتاب ہے حدیث میں المصنف، اور یہ 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی المصنف میں باب قائم کیا ہے ما یستحب من طلاق السنتی وکیف ہوا، اور وہ جو روایات انہوں نے ذکر کی ہیں تو انہوں نے طلاق احسن کو بھی طلاق سنت سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ طلاق سنت یہ 2 قسم پر ہے، یعنی شریعت کے مطابق طلاق دینا، ان میں سے ایک احسن طریقہ ہے اور ایک حسن طریقہ ہے، اور پھر انہوں نے متعدد روایات یہ ذکر کی ہیں۔ مثلاً ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ من اراد الطلاق الذی هو الطلاق، جو شخص وہ شریعت کے مطابق طلاق دینا چاہے تو چاہیے فلیطلقها تطلیقۃ، تو چاہیے کہ وہ ایک طلاق دے، ثم
یدعہا اور پھر چھوڑے رکھے اپنی بیوی کو حتیٰ تحید ثلاث حیض یہاں تک کہ اس پر 3 حیض یہ گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی اور اس ایک طلاق سے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور ایک طلاق سے ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ دوسری روایت انہوں نے طاؤوس سے، طاؤوس یہ وہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس کا شاگرد، صحیح مسلم میں جو یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر طلاق الثلاث واحدۃ، تو یہ طاؤوس وہ کہتے ہیں کہ طلاق السنہ، سنت طریقہ طلاق کا کیا ہے کہ ان یطلق الرجل امرأته طاہرا فی غیر جماع، کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہ ایسی طہارت میں طلاق دے کہ اس میں اس نے جماع نہ کیا ہو اور پھر چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ تیسری روایت ابو قلابہ سے، مشہور محدث اور مشہور امام ہیں۔ ابو قلابہ وہ کہتے ہیں کہ طلاق سنہ کیا ہے، ان یطلقها واحدۃ، کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور پھر اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ اس سے الگ ہو جائے۔ کہ ایک روایت انہوں نے ابن سیرین کی سند سے ذکر کی ہے اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر لوگ لو ان الناس اصابوا حد الطلاق، کہ اگر لوگ وہ طلاق کی حد کو صحیح پہنچ جائیں اور صحیح پہچان لیں، یعنی اگر لوگ شریعت کے مطابق طلاق کی جو اصل حد ہے لوگ اسے پہچان لیں، لوگ اسے جان لیں، تو ما ندم رجل، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پریشان نہ ہو اپنی بیوی کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ یطلقها واحدۃ، کہ وہ ایک طلاق دے اپنی بیوی کو اور پھر اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس پر 3 حیض یہ گزر جائیں۔ یہ ایک روایت ابراہیم نخعی سے، جس طرح اوپر ہم نے ذکر کیا امام محمد سے، وبلغنا عن ابراہیم الاصل کے حوالے سے، تو یہاں پہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی ابراہیم نخعی سے روایت ذکر کی ہے، کانوا یستحبون ان یطلقها واحدۃ ثم یترکها حتی تحید 3 حیض، کہ صحابہ کرام وہ صرف ایک طلاق دینے کو ہی پسند کرتے تھے، کہیں اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو صرف ایک طلاق پر اکتفا کرتے تھے اور پھر عدت گزرنے دیتے۔ اسی طرح حکم اور حماد وہ بھی طلاق سنہ کے بارے میں دونوں یہی کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور پھر عدت گزرنے دے۔ یہ تو طلاق کا ایک طریقہ ہوا جس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ یہ طلاق دینے کا دوسرا طریقہ، یہ طلاق احسن پر تقریباً تمام فقہا محدثین ان کا اتفاق ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور چاہیے یہ کہ ایک شخص اسی طریقے کے مطابق طلاق دے، یعنی وہ دوسری اور تیسری مرتبہ بھی استعمال نہ کرے، بس صرف ایک طلاق سے وہ اپنے نکاح کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ طلاق دینے کا دوسرا طریقہ کہ جسے طلاق حسن کہتے ہیں اور اس کو بھی طلاق سنت کہتے ہیں، اگرچہ یہ پہلے طریقے کے مقابلے میں یہ غیر افضل ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہونے کی بنا پر اسے بھی طلاق سنت قرار دیا گیا ہے، جبکہ امام مالک اسے بھی طلاق بدعت قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک طلاق سے زائد طلاقیں دینے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ طلاق حسن یہ ہے کہ ہر طہر پاکی میں ایک ایک طلاق دی جائے اور یوں 3 طہروں میں 3 طلاقیں یہ دی جائیں۔ یہاں پر اس ویڈیو بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آیا طلاق سنت کے یہ دونوں طریقے، طلاق احسن اور طلاق حسن، کیا یہ دونوں قرآن میں کہیں پہ مذکور ہیں، قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہیں؟ بالکل۔ پہلی قسم یعنی طلاق احسن کا ثبوت سورہ طلاق کی پہلی آیت سے ہوتا ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر خطاب پیغمبر کو، مراد امت، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طلاق دیں عورتوں کو تو ان کو طلاق دیجئے ان کی عدت کے لیے،
مفسرین نے لعدتہن کے معنی کو مختلف تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا ہے، ساروں کا مقصد ایک ہی ہے۔ مثلا ابن جریر طبری وہ کہتے ہیں کہ فطلقوہن لعدتہن کا معنی کیا ہے؟ طاہرا من غیر جماع، یعنی اس طہر میں طلاق دی جائے کہ جس میں جماع نہ کیا ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ فی قبول عدتہن، پھر قبول کی تفسیر میں حنفیہ اور شوافع کے درمیان اختلاف ہے۔ ساروں کا مقصد یہ ہے کہ طہارت میں طلاق یہ دی جائے گی، اور پھر حیض اور طہارت اس میں اختلاف ہے کہ آیا عدت اس میں حیض کو شمار کیا جائے یا طہر کو، تو وہ حنفیہ اور شوافع کے درمیان مشہور اختلاف ہے قروء میں۔ سورہ طلاق کی یہ آیت یہ ایک طلاق یعنی طلاق احسن پر یہ ترغیب دے رہی ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو صرف ایک طلاق دیں جی، اور 3 طلاق سے یہ آیت منع کر رہی ہے۔ ذیل میں یہاں پہ ویسے تو یہ بات بہت سارے مفسرین نے یہاں پہ کی ہے، لیکن یہاں پہ ہم مشہور اور چوٹی کے 2 مفسرین ان کا حوالہ دے رہے ہیں، اور دونوں کی کتاب ہے احکام القرآن پہ۔ مشہور مفسر ابن العربی اندلسی 543 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ احکام القرآن میں اسی آیت کے تحت وہ کہتے ہیں، وہ 16ویں مسئلے کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کافی مسائل ذکر کیے ہیں۔ 16ویں مسئلے کا عنوان وہ ان الفاظ کے ساتھ قائم کرتے ہیں، مسئلۃ التحریض علی طلاق الواحدۃ والنہی عن الثلاث، کہ اس آیت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت ایک طلاق پر تاکید کر رہی ہے اور 3 سے منع کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ آیت میں یہ تاکید ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو صرف ایک طلاق دیں، جسے طلاق احسن کہتے ہیں۔ اور یہی بات مشہور مفسر امام قرطبی تفسیر قرطبی میں، جن کی تفسیر کا نام ہے الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، تو انہوں نے بھی یہ بات یہ ذکر کی ہے۔ تو طلاق احسن کا ثبوت اس آیت میں ہوتا ہے۔ طلاق کی دوسری قسم یعنی طلاق حسن، جسے حنفیہ طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی وہ طلاق کہ جس میں رجوع ممکن ہے تو وہ 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد دستور کے مطابق یا تو بیوی کو نکاح میں روکے رکھنا ہے اور یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی طلاق جس میں رجعت ہو سکے تو کل 2 بار ہے جی۔ 1 یا 2 طلاق تک تو اختیار دیا گیا کہ عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر دستور کے موافق رکھ لے یا پھر بھلے طریقے سے چھوڑ دے، پھر عدت کے بعد رجعت باقی نہیں رہتی، عدت گزر جائے تو پھر رجوع باقی نہیں رہتی۔ ہاں اگر دونوں راضی ہوں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں عدت گزرنے کے بعد، اور اگر تیسری بار طلاق دے گا تو پھر ان میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے نکاح کر کے صحبت نہ کر لے۔ مذکورہ دونوں قسموں کا یعنی طلاق احسن اور طلاق حسن کا ذکر اس آیت میں ہے، یعنی پھر دونوں کا ذکر اس آیت میں وہ ہمیں ملتا ہے۔ وَإِذَا آیت نمبر 231 سورۃ البقرہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک طلاق یا 2 طلاق الگ الگ طہر میں دینے کی صورت میں رجعت کا حق صرف عدت تک ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے یا تو رجعت کر لے اگر بھلے طریقے پر رکھنا ہے، یا بھلے طریقے پر چھوڑ دے اور عدت گزر جائے۔ مندرجہ بالا تینوں آیتوں میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ 2 طلاق تو شوہر کو عدت کے زمانے میں رجعت کا حق باقی رہتا ہے، عدت گزرنے کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا بلکہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اور 3 طلاق دینے کی صورت میں زمانہ عدت میں نہ تو رجعت کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد اس سے نکاح درست ہے جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے نکاح کر کے صحبت نہ کر لے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جب چاہے اسے طلاق دے تو پھر ممکن ہے
کہ قرآن کریم میں طلاق کی صرف 2 قسموں کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ذکر کرنے کی حکمت اور مصلحت کہ بندہ شریعت کے مطابق طلاق دے، سنت کے مطابق طلاق دے، تو اس کی جو حکمت اور مصلحت ہے وہ سورہ طلاق میں مختلف آیتوں میں یہ ذکر ہوا ہے۔ مثلا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اسی طرح ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ سورہ طلاق میں یہ جو جملے ہیں تو یہ شریعت کے مطابق طلاق دینے کی جو حکمتیں ہیں اور مصلحت ہیں وہ ان جملوں میں پنہاں ہیں۔ یعنی طلاق کی بابت جو اللہ سے ڈرے اور اللہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے تو ممکن ہے کہ اللہ اس پر رحم و کرم اور نرمی کا معاملہ کریں اور کوئی سبیل پیدا فرما دیں، اس طور پہ کہ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کر دے اور شوہر بیوی کو چاہنے لگے، رجعت کر لے، اور ظاہر ہے کہ 3 طلاق دینے کی صورت میں رجعت اور رجوع وہ نہیں کر سکتا۔